الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم نبينا ومولانا بالقول مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں ایسا سمجھاؤں گا کہ قیامت تک کوئی تمہیں سمجھا نہیں پائے گا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا علی بتائیے میں بھی گھر جا کے کیا کھاؤں گا؟ امام علی نے کہا اے شخص تو گھر جا کے دودھ چاول کھائے گا۔ اس شخص نے کہا اب تو میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ کہا میں نے کہہ دیا، اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا تو دودھ چاول کھائے گا۔ گھر گیا، بیوی سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا دودھ چاول۔ اس نے کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ محلے سے پوچھ کے آؤ، بہت بھوکا ہوں، کچھ لے کے آؤ محلے سے۔ سارے گھر میں گئی، پھر واپسی آئی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، بہت تھکی نظر آ رہی ہے؟ کہا کہ جن گھروں میں گئی ہوں سب جگہ دودھ چاول ہی پکا ہے۔ کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ باہر نکلا، دھوپ سے مدینے کے باہر پہنچا، مکے کے باہر پہنچا اور کوفے کے باہر پہنچے کہنے لگا دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے، پوچھا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس دودھ چاول ہے، چاہیے تو لے لو۔ کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، روٹی کا ٹکڑا دے دو یا کوئی کھجور دے دو، دوسرے لوگوں سے پوچھو کیا پتا ہو کچھ۔ تھوڑی دیر بعد کہا نہیں ہم نے سب سے پوچھ لیا، سب کے پاس دودھ چاول ہے۔ کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ قافلے والوں نے کہا یہ ہماری توہین ہوگی کہ ہم سے کوئی کچھ مانگے اور بنا کھائے چلا جائے۔ انہوں نے مار مار کے اسے دودھ چاول کھلایا۔ کوفے کے اندر آیا، سامنے امیر المومنین جا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا کھا کے آیا؟ کہا دودھ چاول تو نہیں کھا کے آیا۔ کہا جھوٹے، دودھ چاول بھی کھا کے آیا ہے اور مار بھی کھا کے آیا ہے۔ دودھ چاول بھی کھائے ہیں اور مار بھی کھائی ہے۔ کہا اگر میری بات مان لیتے تو صرف دودھ چاول کھانا پڑتا، یہ میری بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ اب آئیے ذرا میرے ساتھ جنگ خیبر میں رسول اللہ کو پتا چلا کہ جو خیبر والے ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں اور قافلہ جاتا تھا ان کی چیزیں لوٹ لیتے تھے۔ رسول اللہ نے خط لکھا بعد آ جاؤ، باز نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ نے خط لکھا باز آ جاؤ ورنہ میں خود خیبر آؤں گا۔ پھر بھی باز نہیں آیا۔ رسول اللہ اپنے صحابیوں کو لے کے خیبر پہنچے اور کہا کہ میں 40 دن میں یہ قلعہ فتح کروں گا۔ دوسرے دن ایک صحابی کو الگ پکڑایا اور پورا لشکر اس کے ساتھ بھیج دیا۔ واپسی آیا، گئے پھر واپسی آئے۔ کہا کیا ہوا؟ رسول اللہ نے پوچھا صحابی سے کیا ہوا، واپسی کیوں آئے؟ کہا مجمع ہی نہیں ٹھہرا، سب بھاگ گئے۔ رسول اللہ نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں رکے؟ کہا یہ جھوٹ بول رہے، پہلے یہ بھاگا تھا۔ 39 دن تک سب دوسرے پہ الزامات لگاتے گئے کہ پہلے یہ بھاگا تھا، پہلے یہ بھاگا تھا۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ کلمہ اعلم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا،
مجھ سے اور خدا سے محبت کرتا ہوگا اور خدا اور میں اس سے محبت کرتے ہیں، کل میں علم اس کو دوں گا۔ رات کو ایک صحابی سو نہیں پایا، رسول اللہ کے پاس گیا، ان کے حجرے میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کا علم کس کو دیں گے؟ کہا کہ صبح ہونے دے بتا دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بتا دیتے تو میں سو جاتا۔ کہا نہیں صبح بتاؤں گا۔ اگلا دن آیا، رسول اللہ نے کہا نو دے علی منظر نہ جائے۔ سارے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو مدینے میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ کہا وہ تو مدینے میں۔ رسول اللہ نے کہا نو دے علی۔ امام علی حاضر ہوئے، رسول اللہ نے کہا یا علی ایک دن میں یہ قلعہ فتح کرنا ہے۔ امام علی نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کہا نہیں مجمع ساتھ جائے گا۔ اب یہ رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ مجمع 39 دن سے جا رہا ہے اور واپسی آ رہا ہے۔ کہا نہیں مجمع ساتھ جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا مجمع اس لیے ساتھ جائے گا تاکہ وہ دیکھے علی ابن ابی طالب کی شجاعت۔ پہنچے امام علی، مرحب بیٹھا ہوا تھا ایک نجومی کے ساتھ۔ امام علی نے علم اکھاڑا، پھر پتھر کے اندر گاڑا۔ 9 مرتبہ امام علی نے پتھر اکھاڑا، وہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑتے گئے۔ اس نجومی نے کہا مرحبا اس سے مت لڑنا۔ پھر زمین پہ بیٹھے بیٹھے ستاروں کو، یہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے ستارے چلا رہا ہے، اس سے مت لڑنا۔ اب مرحب پہنچا لڑنے کے لیے، امام علی نے کہا، امام علی نے اپنا تعارف کرایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ امام علی ہر جگہ میں کہتے تھے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ خیبر میں بول رہے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ بہت سی روایتوں میں کہ پہلی وجہ امام علی کی یہ تھی کہ وہ ابو طالب کی شجاعت دکھانا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ولایت باپ کے خون سے نہیں ماں کے کردار سے ہوتی۔ امام علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اس حارث نے اپنے دماغ میں سوچا کہ میری ماں ایک نجومی کے پاس گئی تھی اور اس نجومی نے بتایا تھا تیرے شیر بچے ہوں گے، جس سے بھی ٹکرائیں گے مار دیں گے، لیکن اپنے بچے سے کہہ دینا کہ حیدر نام کے شخص سے نہ لڑیں۔ اس نے بھی بول دیا کہ میری ماں نے وصیت کی تھی کہ حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ اب اوپر سے آوازیں آتی رہی مرحب اس کو مار دو، مرحب اس کو مار دو۔ امام علی نے بولا کہ چلو میں پہلا وار کرو۔ اس نے وار کیا، امام علی نے 2 انگلیوں سے واپسی زمین پہ پھینک دیا۔ پھر اس امام علی نے بولا ایک اور موقع دیتا ہوں مارو۔ پھر وہ نہیں مار پایا، امام علی نے 2 انگلیوں سے زمین پہ پھینک دیا۔ امام علی نے کہا تیسرا موقع دے رہا ہوں، مار سکتے ہو تو مار لو، آخری موقع ہے۔ اب اس نے گرز نکالا، گرز کا وار کیا، امام علی نے اپنے ہاتھ سے روکا اور 2 انگلیوں سے واپسی زمین پہ پھینک دیا۔ پھر امام علی نے اپنی ذوالفقار نکالی اور کہا اللہ اکبر۔ امام علی کے ذوالفقار اتنی تیز چلی کہ کسی کو کچھ پتا ہی نہ چلا کہ ہوا کیا۔ بعد میں پتا چلا کہ مرحب کے 2 ٹکڑے پڑے ہیں زمین پہ۔ اب محل والوں نے کہا، قلعے والوں نے کہا کہ قلعہ بند کر دو، دروازہ، محل کا دروازہ بند کرو۔ حارث نے کہا کہ میرے بھائی کا لاشا کون اٹھائے گا؟ کہا تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس شیر کے سامنے سے کوئی جائے اور لاشا اٹھا کے لائے، اتنی کسی میں ہمت نہیں ہے، محل کا دروازہ بند کر دو۔ محل کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ امام علی نے جب سب کو مار دیا، پھر اس کے بعد کسی صحابی نے رسول اللہ سے جا کے بولا یا رسول اللہ مبارک ہو، امام علی نے فتح حاصل کر لی اور قلعہ فتح کر لیا۔ رسول اللہ نے کہا میرا بھائی علی کہاں ہے؟
امام علی سامنے تھے، امام علی کے پاس گئے، کہا یا علی مبارک ہو. پھر کہا کیا پریشانی ہے، آپ کچھ اداس سے لگ رہے ہیں. انہوں نے امام علی نے کہا یا رسول اللہ، جب مرہم لڑنے کے لیے آیا تھا تو اس کے جو بچے اور بیویاں تھی وہ بہت ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابھی دیکھنا مرہم جائے گا اور اسے مار کے آ جائے گا. بس جب میں نے مرہم کو بچھا دیا تو وہ سب رونے لگے. یا رسول اللہ، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ کافروں کی بیوی بچے کو رسیاں باندھ کے کوئی لے کے جائے. یا رسول اللہ، ان کو رسیاں نہ باندھ دیجیے گا، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی. بس وہی علی آج فجر میں اس شیر کے ضربت لگی ہے. مارنے والے کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے. جب امام علی کی ضربت لگ گئی اور وہ گھر آ گئے، امام حسن نے طبیب کو بلایا، جبکہ امام حسن سے بڑا کوئی طبیب ہی نہیں تھا. لیکن پھر بھی امام حسن نے طبیب کو بلایا، کہا آنے دو طبیب کو. طبیب آیا، مولا بچانے والا تھا، رونے لگا. پھر زخم کو دیکھا، کہا اے میرے آقا، اس نے اس میں اتنا زہر ڈالا تھا کہ اگر پورے کوفے والوں کو بھی دے دیا جائے نا تو سب کے سب مر جائیں. یہ تو شیر خدا ہے جو 2 دن سے تڑپ رہے ہیں. یہ تو شیر خدا ہے جو 2 دن سے تڑپ رہے ہیں. بس طبیب باہر گیا، یہ اعلان کیا کہ مولا علی کو جتنا دودھ پلا، اے کوفے والو، مولا علی کو جتنا دودھ پلا سکتے ہو پلاؤ. شہادت تو ہوگی لیکن دودھ سے یہ ہوگا کہ تھوڑی تاخیر آ جائے. جتنا دودھ پلا سکتے ہو پلاؤ. اگلے دن دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. امام حسن دروازے پہ پہنچے اور کہا اور دیکھا، دروازے پہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں. ہر بچے کے کوزے کے اندر دودھ ہے اور کہہ رہے ہیں یا میرے مولا، ہماری دودھ نہیں پئیں گے، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیں. ہم ایک بار یتیم ہو گئے، دوسری بار یتیم نہیں ہونا چاہتے. ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیجیے. امام حسن امام علی کی خدمت میں آئے اور کہا بابا جان، بچے آئے ہیں، دودھ پلانا چاہتے ہیں آپ کو. امام علی نے کہا یا حسن، آپ جانتے ہیں یہ بچہ یتیم بچے ہیں، ان کو میں دودھ پلایا کرتا تھا، ان سے منع کر دیجیے. نہیں، میں دودھ نہیں پیوں گا. امام حسن آئے، منع کر دیا. انہوں نے ان بچوں نے کہا ہم اپنی خوشی سے اپنے مولا کو دودھ پلانا چاہتے. امام حسن پھر امام علی کے پاس آئے. امام علی نے کہا یا حسن، آپ جانتے ہیں میں نے کبھی بھی یتیموں کا حق نہیں کھایا. آپ جانتے ہیں میں نے کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا. یتیم بچوں سے جا کے کہہ دیجئے کہ وہ دودھ پی لیے. امام حسن آئے، شب 19 تھی، 18 محرم کے دن اور 18 رمضان کے دن. امام علی اپنی بیٹی کلثوم کے گھر آئے ہیں اور وہاں افطار کھولنے کا فیصلہ کیا. بی بی ام کلثوم نے دسترخوان پہ 3 چیزیں رکھی، نمک، روٹی اور دودھ. امام علی نے کہا بیٹی کلثوم، آپ کے بابا نے آج تک افطار میں 2 سے زیادہ چیزیں نہیں کھائیں. بی بی ام کلثوم نے چاہا کہ وہ نمک کو اٹھا لیں. امام علی نے کہا بیٹا کلثوم، نمک رہنے دو، یہ دودھ اٹھا لو. کوفے میں سینکڑوں ایسے بچے ہیں جنہیں دودھ کی ضرورت ہے، یہ دودھ ان کے لیے رکھ دو. میرے مولا نے نمک اور روٹی سے افطار کھولا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. عبادت کے بیچ امام علی ذہن میں آئے اور کہنے لگے
اے دنیا، علی کے غیر کو دھوکہ دینا، تو علی کو نہیں دھوکہ دے سکتی۔ بی بی ام کلثوم نے سنا، کہا بابا کیا بات ہے؟ امام علی نے کہا بیٹا آج رسول اللہ سے ملاقات کی رات، بس صبح فجر کا وقت ہوا، امام علی گھر سے نکلے ہیں، مرغابیوں نے رستہ روک لیا، ابا کا دامن پکڑے ہیں، اور بی بی کلثوم نے دیکھا یہ منظر اور کہنے لگی بابا آج تک ان مرغابیوں کی میں نے ایسی حالت نہیں دیکھی۔ امام علی نے بولا کہ بیٹا کلثوم، یہ میرا ابھی سے نوحہ پڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے اب علی چلتے ہوئے نہیں آئیں گے، ان کو پتا ہے کہ اب علی چلتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ بس امام علی مسجد کوفہ کی طرف پہنچے ہیں کہ امام کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم الٹا پڑا سویا تھا۔ امام علی نے ٹھوکر ماری، کہا اے ظالم اٹھ جا، میں اپنے کام سے آیا ہوں تو اپنے کام کو کر، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا، اٹھ جا۔ بس امام علی گلدستہ اذان میں پہنچے، مؤذن سے کہا ہٹ جا، آج میں خود اذان دوں گا۔ میرے مولا نے بڑی پیاری آواز میں کہا اللہ اکبر۔ بی بی زینب اسی بیچ بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بابا کی آواز میں کتنا درد ہے، یہاں بیٹیوں کو درد محسوس نہیں ہو رہا، جبکہ پوری مسجد میں لوگ رو رہے تھے۔ چھوٹے بھائی نے اپنے سارے بڑے بھائیوں سے کہا کہ بابا کی آواز میں یہ درد کیسا؟ بس امام علی نے نماز شروع کی، رکوع کیا، سجدے میں گئے اور اپنے ملجم نے اپنی تلوار نکالی، امام علی کے گردن پہ مارنا چاہتا تھا، سر شکفتہ کیا، بس امام علی کے ضربت لگی، آواز آنے لگی علی کا قتل ہو گیا، علی کی شہادت ہو گئی۔ یہ آواز بیٹیوں کے کانوں تک آنی تھی، بیٹیوں نے اپنا برقع پہنا، دروازے کی طرف دوڑی، ایک بیٹی چلائی سب رک جاؤ، بابا کی غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ ہم باہر نکلیں، بابا کی غیرت نہیں برداشت کرے گی کہ ہم باہر نکلیں، سب رک جاؤ۔ بس امام حسن اور امام حسین دوڑے ہیں، سارے بیٹے دوڑے مولا علی کے پاس، کہنے لگے بابا یہ کس نے آپ کو ضربت لگائی ہے، بابا یہ کس نے آپ کو ضربت لگائی ہے؟ بس امام علی کو ضربت لگنی تھی۔ امام علی نے امام حسن سے کہا حسن پہلے نماز مکمل کراؤ۔ بس امام فجر کی نماز مکمل ہوئی، امام علی کو اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں گھر۔ راستے میں امام علی نے کہا بیٹا حسن رک جاؤ، بیٹا حسن رک جاؤ، سب رک گئے، صحابیوں کو بلایا گیا، کہا سب رک جاؤ، کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا، میں جانتا ہوں میری ضربت لگنے کی خبر میری بیٹیوں نے سن لی ہے۔ ان لوگوں نے کہا مولا آپ کی محبت میں گھر جا رہے ہیں، کہا جانتا ہوں میری محبت میں آ رہے ہو، لیکن میری بیٹیوں نے میری ضربت لگنے کی آواز سن لی ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ میرے صحابیوں کی کانوں میں میری بیٹیوں کی رونے کی آواز آئے۔ بس امام علی چلے ہیں، سارے صحابیوں کو پیچھے روک دیا، کہا سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، سب گھر گئے، امام علی آگے بڑھے، امام حسن لوگ امام علی کو لے کے آگے بڑھے۔ بس جب گھر کے دروازے پہ پہنچے امام علی نے کہا حسن رک جاؤ، مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ بس مولا عباس نے کہا بابا جان ضربت لگی ہے آپ کو، ہم لے جائیں گے اندر، کہا نہیں مجھے زمین پہ کھڑا کر دو، میری بیٹیوں کی غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ مجھے اس حال میں دیکھے، مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ بس دروازہ کھلا، سامنے بی بی زینب تھی، امام علی کے سینے سے لپٹ گئے، مولا علی نے پیار کیا، کہا کوئی بات نہیں۔ پھر بی بی زینب نے کہا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا، بابا یہ کس نے ہمیں یتیم کر دیا۔ بس جب
जब इमाम अली का जनाजा उठाया गया, उठा के जब दफना दिया गया, वापसी आए हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन, देखा एक झोपड़ी में गरीब रो रहा है, तड़प रहा है। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों साथ अंदर गए, पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों तड़प रहे हो? उसने कहा सारी जिंदगी कोई बंदा मुझे खाना खिलाया करता था, 3 दिन हो गए वो बंदा मेरे पास आया नहीं है। जब भी इमाम हसन ने पूछा कोई नाम बताओ, कोई निशानी बताओ, उस गरीब ने कहा जब भी मैं नाम पूछता था बस यही अल्फाज कहता था, गरीब अल गुरबा। तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब, एक गरीब है, गरीब के साथ बैठा है। बस इमाम हसन ने कहा दूसरी निशानी कोई बताओ। कहा जब वो तस्बीह करता था तो दीवार दरो दीवार से तस्बीह करता था। कहा कोई और निशानी। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जैसे आपके लिबास से खुशबू आ रही है वैसी उसमें से खुशबू आती थी। इमाम हसन समझ गए और कहा कि वो कोई नहीं, हमारे बाबा अली मुर्तजा थे। वो बूढ़ा आदमी चौंक गया, कहता है मैंने सारी जिंदगी अपने मौला से खिदमतें ली। इमाम हसन ने कहा हाँ। कहा मेरे मौला को बुलाओ। इमाम हसन ने कहा उनकी शहादत हो गई। उस बूढ़े आदमी ने कहा मुझे मेरे मौला की कब्र पे ले जाओ। जो कब्र पे आया फिर उसने ये कहा मौला सारी जिंदगी मैं आपसे खिदमतें लेता गया, अब आप गए हो तो मुझे भी अपने पास बुला लो, आप गए हो तो मुझे भी अपने पास बुला लो। सलाम हो हैदर कर्रार अली इब्ने अबी तालिब पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौत में